والقلم وما يسطرون۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کی تازہ ترین خبروں میں آپ کا استقبال ہے۔ آئیے سب سے پہلے آج کی سرخیوں پر نظر کرتے ہیں۔ گرام پنچایت کی خاتون رکن نے پھانسی لے کر خودکشی کر لی۔ چکبالا پورہ میں کانگریس کے دو گروپوں میں پیش آئی جھڑپ، ایک کارکن کی موت۔ بی ایس پی سپریمو مایاوتی کا حکم، میرے پاؤں چھونا بند کریں۔ داعش معاملے میں عرشی قریشی کی درخواست ضمانت ممبئی ہائی کورٹ میں داخل کر دی گئی۔ کوپر گاؤں ضلع احمد نگر میں حیوانیت کا برہنہ رقص۔ وزیر اعظم نریندر مودی کو پاکستان نے کیوں بھیجا 2.86 لاکھ روپے کا بل، جانیے یہاں پر۔ ایس پی چھوڑ کر ٹی ایم سی کا دامن تھام کر مغربی بنگال سے راجیہ سبھا جائیں گی جیا بچن۔ دھولیا کے قریب سونگیر گاؤں میں مسجد پر شرپسندوں کا حملہ، مسلمانوں کی پیک اپ اور ٹھیلا گاؤں کی توڑ پھوڑ۔ نائب صدر وینکیا نائیڈو بولے، اگر آپ بیف کھانا چاہتے ہو تو کھائیے، لیکن اس کا فیسٹیول کیوں منانا۔ اسلام کا تشخص اجاگر کرنے کے لیے برطانیہ میں 200 سے زائد مساجد سب کے لیے کھول دی گئی۔ عمران خان کی شادیوں کی ہیٹ ٹریک، اس بار اپنی ہی پیرنی سے شادی کر لی۔ اب سعودی خواتین مردوں کی اجازت کے بغیر اپنا کاروبار شروع کر سکیں گی۔ مصری پولیس نے ہوائی اڈے سے بچوں اور خواتین سمیت 160 فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا۔ شامی ادیب کی کتاب سے علمی سرقے پر شیخ عائز القرنی کو بھاری جرمانہ۔ خلیجی ریاستوں کے ساتھ بحران بے مقصد ہے، امیر قطر کا بیان۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کی تازہ ترین خبروں میں آپ کا استقبال ہے۔ میں انصار عزیز ندوی آج کی خبروں کی تفصیلات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آئیے خبروں کی تفصیلات پر نظر کرتے ہیں۔ پہلی خبر بنٹوال سے ہے۔ تعلقے کے امیاڑی گرام پنچایت کی ایک رکن اور سی پی آئی کی لیڈر چندراوتی بی بھنڈاری نامی ایک خاتون اپنے کمرے میں پھانسی لے کر خودکشی کر لیے جانے کی خبر موصول ہوئی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ مہلوک عورت مختلف تنظیموں کی لیڈر تھی، جس میں قابل ذکر بھارت کمیونسٹ پارٹی کے ضلع منڈلی کی رکن اور اے آئی ٹی یو سی ضلع منڈلی کی رکن اور بھارتی مہیلا وکوٹا نامی ضلع کمیٹی کی بھی رکنی کی حیثیت سے خدمات انجام دے رہی تھی۔ خودکشی کی وجہ سامنے نہیں آئی ہے، معاملہ درج کر لیا گیا ہے۔ دوسری خبر چکبالا پور سے ہے۔ ضلع کانگریس کے دو گروپوں میں کسی بات کو لے کر پیش آئے جھڑپ میں کانگریس کارکن کے ہلاک ہونے کی خبر موصول ہوئی ہے۔ اطلاعات کے مطابق مہلوک کی شناخت چامراج پیٹے کے مقیم ونے عمر 25 کی حیثیت سے کر لی گئی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ یہ موت پولیس لاٹھی چارج کی وجہ سے پیش آئی۔ اگلے اسمبلی انتخابات کے لیے امیدواروں سے سدا شیوا بھون میں درخواستیں لی جا رہی تھی۔ اسی بیچ ایم ایل اے ڈی کے سدھاکر اور نوین کرنا نامی لیڈران کی دو گروپوں میں اچانک لفظی جھڑپ خونی شکل اختیار کر گئی۔ اس کو دیکھ کر پولیس کی جانب سے لاٹھی چارج کیا گیا تو اس بیچ ونے نامی نوجوان سخت زخمی ہو کر ہلاک ہو گیا ہے۔ پولیس نے معاملہ درج کر لیا ہے۔ اب خبر لکھنؤ سے۔ بہوجن سماج پارٹی کی سربراہ مایاوتی نے پارٹی کارکنوں کو ہدایت دی ہے کہ وہ ان کے پاؤں چھونا بند کریں۔ بی ایس پی لیڈروں نے دعویٰ کیا ہے کہ ہدایت گزشتہ ہفتے جاری کی گئی تھی اور اس کے ذریعے بی ایس پی کے سبھی کارکنوں کو امبیڈکر سے کانشی رام کے نظریات کے تعلق سے پیغام دیا گیا تھا۔ گزشتہ کچھ سالوں میں کسی بھی عوامی پروگرام میں بی ایس پی کارکنوں کو گھٹنا ٹیک کر مایاوتی کے پاؤں چھوتے دیکھنا عام ہو چکا تھا۔ بی ایس پی کے راجیہ سبھا رکن منقد علی نے نیوز 18 کو بتایا کہ پارٹی کے سبھی کارکنان بہن جی مایاوتی کا کافی احترام کرتے ہیں، انہیں اپنا سب سے بڑا لیڈر تسلیم کرتے ہیں۔ ایسے میں ان کے تئیں احترام کا اظہار کرنا عام بات ہے۔ وہ جہاں بھی جاتی ہیں وہ احترام میں ان کے پاؤں چھوتے ہیں۔ بہن جی نے کہا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے اور اس کو روکنے کی انہوں نے ہدایت دی ہے۔ اب خبر ممبئی سے۔ داعش سے تعلق کے الزام میں گرفتار عرشی قریشی کی درخواست ضمانت سیشن عدالت سے مسترد کیے جانے کے بعد قانونی صلاح و مشورہ کرتے ہوئے جمعیت علماء مہاراشٹر نے آج اسے ممبئی ہائی کورٹ میں داخل کیا ہے تاکہ عرشی قریشی کو اس عدالت سے انصاف مل سکے۔ اس کیس کی پیروی جمعیت علماء مہاراشٹر کر رہی ہے۔ یہ اطلاع آج یہاں جمعیت علماء مہاراشٹر کے صدر مولانا حافظ ندیم صدیقی نے دی ہے۔ واضح رہے کہ عرشی قریشی کو گزشتہ سال مارچ میں داعش سے تعلق اور مسلم نوجوانوں کو داعش میں شمولیت پر آمادہ کرنے کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا۔ وہ اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن میں کام کر رہے تھے۔ اس پر مختلف الزامات عائد کرتے ہوئے یو پی اے کی مختلف دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ یہ مقدمہ ممبئی سیشن عدالت میں زیر سماعت تھا۔
عدالت کے رخ اور بحث کی نوعیت کے پیش نظر اس بات کی توقع تھی کہ عدالت ملزم کو ضمانت پر رہا کر دے گی، مگر افسوس کہ ایسا نہیں ہو سکا اور ممبئی سیشن عدالت نے درخواست کو نامنظور کر دیا، جس کے بعد جمعیت علماء مہاراشٹر نے قانونی صلاح و مشورہ کرتے ہوئے کل گزشتہ درخواست ضمانت ممبئی ہائی کورٹ میں دوبارہ داخل کیا ہے، جسے عدالت نے منظور کر لیا ہے۔ اب خبر احمد نگر ضلع کے کوپر گاؤں سے۔ احمد نگر ضلع کے کوپر گاؤں میں گزشتہ کل انسانیت اس وقت زندہ درگور ہو گئی جب ایک بے قصور مسلمان کو شرپسندوں نے پیٹ پیٹ کر مار ڈالا ہے اور لوگ کھڑے تماشائی بنے دیکھتے رہے ہیں۔ اس واقعے سے پورے علاقے میں کشیدگی پھیلی ہوئی ہے۔ جمعیت علماء مہاراشٹر کے صدر مولانا حافظ محمد ندیم صدیقی نے اس ہجومی تشدد کی سخت مذمت کرتے ہوئے خاطیوں کو گرفتار کر کے سخت سے سخت سزا دینے کا حکومت سے پرزور مطالبہ کیا ہے۔ اطلاع کے مطابق گزشتہ کل اتوار سحر کے وقت مقتول عبدالرزاق تمبولی شری رامپور سے اپنی کسی رشتہ دار کی شادی میں شرکت کے لیے دھولیا جا رہے تھے، جس کے لیے وہ کوپر گاؤں میں سائی بابا مندر کے پاس احمد نگر منماڑ ہائی وے پر دھولیا جانے کی بس کا انتظار کر رہے تھے۔ اسی درمیان دو شرپسند نوجوان موٹر سائیکل سے گزرے، انہوں نے موٹر سائیکل کا پہیہ اکبر کے پیر پر چڑھا دیا۔ اکبر کے اعتراض کرنے پر ان شرپسندوں نے ان کے ساتھ مار پیٹ کی۔ موقع پر موجود لوگوں نے معاملے کو رفع دفع کروا دیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد ایک بولیرو گاڑی میں 8 تا 10 افراد آئے، انہوں نے اکبر پر لاٹھی ڈنڈوں سے حملہ کر کے زخمی کر دیا۔ اس وقت وہاں پر تقریباً 50 لوگ جمع تھے، لیکن کسی نے نہ اس بیچاری کی مدد کی اور نہ ہی اسپتال پہنچایا۔ نیم مردہ حالت میں اس نے خود ہی اس حادثے کی اطلاع بذریعہ موبائل اپنے بھائی نعیم عبدالرزاق تمبولی کو دی۔ بھائی اور رشتہ داروں نے اسے اسپتال پہنچایا، جہاں ڈاکٹروں نے اسے مردہ قرار دے دیا ہے۔ اس ہجومی قتل کی اطلاع ملتے ہی جمعیت علماء ضلع احمد نگر کی ذمہ داران مولانا ارشاد اللہ مخدومی، جاوید بھائی اور اس کے رشتہ داروں نے شرپسندوں کی گرفتاری اور انہیں سخت سے سخت سزا دینے کا مطالبہ کرنے لگے، جس پر انتظامیہ نے کارروائی کرتے ہوئے ابھی چند لوگوں کو ہی گرفتار کیا ہے۔ کوپر گاؤں صدر بلدیہ کے دباؤ کی وجہ سے بقیہ شرپسندوں کی گرفتاری میں پولیس پسو پیش کر رہی ہے اور صرف انہیں دو کو مورد الزام ٹھہرا کر بقیہ کو بچانے کی کوشش کر رہی ہے، جبکہ عینی گواہوں کا کہنا ہے کہ اکبر کو ایک ساتھ 10 لوگ بے تحاشا پیٹ رہے تھے، جس کی وجہ سے ہی اس بے قصور کی موت ہوئی ہے۔ جمعیت علماء مہاراشٹر کے صدر مولانا ندیم صدیقی نے ضلع ایس پی اور ناسک ڈویژن آئی جی سے رابطہ کر کے صورتحال سے آگاہ کیا اور تمام خاطی شرپسندوں کو گرفتار کر کے قرار واقعی سزا دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے مجرموں کے خلاف سخت کارروائی کرنے کا بھی تیقن دیا ہے۔ اب خبر نئی دہلی سے۔ پی ایم مودی کو پاکستان نے 2.86 لاکھ روپے کا بل بھیجا ہے۔ بتا دیں کہ ایک دورے کے دوران 25 ستمبر 2015 کو مودی پاکستان کے اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف کی درخواست پر لاہور میں رکے ہوئے تھے۔ پاکستان نے وزیر اعظم نریندر مودی کے ذریعے استعمال کیے گئے ہندوستانی فضائیہ کے جہاز کے روٹ نیویگیشن فیس کی شکل میں ہندوستان کو 2.86 لاکھ روپے کا بل بھیجا ہے۔ یہ جانکاری آر ٹی آئی کے تحت درج کردہ ضمانت کے جواب میں دی گئی ہے۔ یہ فیس پی ایم مودی کے ہوائی جہاز کے لاہور میں ٹھہرنے اور روس، افغانستان، ایران اور قطر دوروں کے سلسلے میں بھیجی گئی ہے۔ کارکن اور ریسکیو کموڈر لوکیش پترا نے آر ٹی آئی اور درخواست دائر کر کے جانکاری طلب کی تھی۔ واضح ہو کہ اس طرح کا ایک دورے کے دوران 25 دسمبر 2015 کو مودی پاکستان کے ایمرجنسی وزیر اعظم نواز شریف کی درخواست پر لاہور میں رکے ہوئے تھے۔ اب خبر کلکتہ سے۔ ترنمول کانگریس پارٹی ٹی ایم سی اور جیا بچن کے درمیان دوستی کے نئے رشتے سامنے آ گئے ہیں۔ سماجوادی پارٹی کی لیڈر جیا بچن نے جلد ہی ٹی ایم سی میں شامل ہونے کو لے کر خیاس آرائیاں ہو رہی ہیں۔ انڈین ایکسپریس کی خبر کے مطابق ٹی ایم سی سے جڑے ذرائع نے بتایا ہے کہ ٹی ایم سی جیا بچن کو مغربی بنگال سے راجیہ سبھا کے لیے نامزد کر سکتی ہے۔ ٹی ایم سی کے ذرائع نے بتایا ہے کہ ہماری 4 سیٹیں خالی ہونے والی ہیں۔ ان سیٹوں کے لیے کئی لوگ اپنا دعویٰ کر رہے ہیں، حالانکہ اس مرتبہ 2 نئے ممبر راجیہ سبھا میں دکھائی دے سکتے ہیں۔ ٹی ایم سی کے ایک سینئر لیڈر نے کہا کہ جیا بچن بنگال کنیکشن ہونے کی وجہ سے نامزدگی کرنے والوں میں ان کا نام مضبوط ہو کر ابھرا ہے، حالانکہ اس بارے میں آخری فیصلہ ممتا بنرجی کریں گے۔ ٹی ایم سی اپنے امیدواروں کے ناموں کا اعلان 18 مارچ کو کریں گی۔ جیا بچن کا بطور راجیہ سبھا پارلیمانی وقت 3 اپریل کو ختم ہو رہا ہے۔ وہ 3 مرتبہ راجیہ سبھا کی ممبر رہ چکی ہیں۔ واضح ہو کہ اپریل میں راجیہ سبھا کے 58 ممبران کا وقت پورا ہو رہا ہے، جبکہ سماجوادی پارٹی کے کھاتے میں صرف ایک ہی سیٹ ہے۔ اب خبر ممبئی سے۔ خاندیش کے حساس علاقے دھولیا سے 20 کلومیٹر کی دوری پر واقع سونگیر نامی گاؤں میں گزشتہ دنوں اکثریتی فرقے نے معمولی سی بات پر مسجد پر حملہ کر کے مسجد اور اس کے باہر مسلمانوں کی کھڑی
पिकअप और ठेला गाड़ी में तोड़फोड़ मचाई है और काफी नुकसान पहुंचाया है। हादसे की खबर मिलते ही जमीयत उलमा धूलिया के वफद ने जाए वाक़या पर पहुंचकर जायजा लिया है और पुलिस इंतजामिया से शरपसंदों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और बेकसूरों की रिहाई का मुतालबा किया है। सोंगेर नामी गांव में सब्जी की दुकान ठेला गाड़ी लगाने की मामूली सी बात को लेकर दो फिरकों में तू मैं हो गए और देखते ही देखते फिरकावाराना रूप इख्तियार कर गई। अक्सरियती तबके के लोगों ने मस्जिद में भी घुसकर तोड़फोड़ की और काफी नुकसान पहुंचाया। नीस मस्जिद के करीब खड़ी दो मुस्लिम अजीज खान रमजान खान और अकबर खान अब्बास खान की पिकअप गाड़ियों में तोड़फोड़ की। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों फिरकों के 54 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, जिसमें से 9 लोगों की गिरफ्तारी अमल में आई। बकिया लोग अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं, जिनकी तलाश जारी है। गिरफ्तार शुदगान को कल कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उनको 3 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। इस वाक़े की खबर मिलते ही जमीयत उलमा धूलिया का एक वफद हाफिज हिफ्जुर रहमान सदर जमीयत उलमा शहर धूलिया की क़यादत में वहां पहुंचा और शहर के सरकर्दा अफराद से इस सिलसिले में बातचीत की। नीस मस्जिद के जिम्मेदारों की मीटिंग में तबादला ख्याल के बाद कानूनी कार्रवाई का लाएअमल तैयार किया और मकामी पुलिस स्टेशन पहुंचकर शरपसंदों और फसादियों पर कानूनी कार्रवाई करने, नीस बेकसूरों को हरासा न करने का भी मुतालबा किया है। गिरफ्तार शुदगान की रिहाई के लिए वफ़द ने अलहाज गुलजार अहमद आजमी की इमा पर एडवोकेट अशफाक शेख को मुकर्रर कर दिया, जो इनकी रिहाई के लिए कोशा है। बरादरान वतन की अक्सरियत की वजह से जिम्मेदारों की तरफ से मदीना मस्जिद सोंगेर में CCTV कैमरा लगाने की तजवीज़ को जमीयत उलमा के वफ़द ने मंजूरी दी, जो अनकरीब जमीयत उलमा धूलिया की तरफ से नस्ब कराया जाएगा। इसके साथ ही मुतासरीन अजीज खान रमजान खान और अकबर खान अब्बास खान को बितरतीब 5000 और 2000 रुपये नकद फौरी इमदाद भी दी है। इस वक्त में जमीयत उलमा शहर धूलिया के सदर हाफिज हिफ्जुर रहमान, सेक्रेटरी मुश्ताक सूफी, हाजी शवाल अमीन, शेख परवेज, साजिद अली साय, अकबर सर वगैरह मौजूद थे। अब खबर मुंबई से। मुल्क के कई हिस्सों में बीफ को लेकर होते तनाज़े के दरमियान नायब सदर वेंकैया नायडू बीफ खाने वालों को नई सलाह देते हुए नजर आ रहे हैं। मुंबई में पीर को हुए एक प्रोग्राम में चीफ गेस्ट के तौर पर शामिल नायब सदर नायडू ने कहा कि बीफ खाना है तो खाइए, लेकिन उसकी जश्न न मनाएं। नायडू ने कहा कि अगर आप बीफ खाना चाहते हैं तो खाइए, लेकिन इसका जश्न क्यों मनाना। इसी तरह अगर आप किसी को किस करना चाहते हो तो आपको किसी की इजाजत लेने या जश्न मनाने की क्या जरूरत है। नायब सदर वेंकैया नायडू ने इस दौरान अपने खिताब में अफजल गुरु का भी तो जिक्र किया। उन्होंने कहा, फिर आप अफजल गुरु को देख लीजिए, कुछ लोग उसका नाम जानते हैं, ये क्या हो रहा है। उसने हमारी पार्लियामेंट को बम से उड़ाने की कोशिश की थी। वाज़ेह हो कि नायब सदर वेंकैया नायडू हमेशा से अपनी बातों को लेकर मुकर रहे हैं। इससे पहले ही इस नेचर को त्रिवेंद्रम के श्री चित्रा थिरुनाल मेमोरियल में हुए एक प्रोग्राम के दौरान नायब सदर ने अपने खिताब में मजहब और सियासत को एक दूसरे से जोड़ने के खिलाफ खबरदार करते हुए कहा था कि मजहब जाती है और पूजा एक मार्ग है। उन्होंने कहा कि सियासत को मजहब के साथ और मजहब को सियासत के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। उन्होंने खिताब में कहा कि हिंदुस्तान तब तक एक मिसाली मुल्क और सभी को एक समान तौर पर देखने वाला समाज नहीं हो सकता जब तक लोग इस तरह से तकसीम रहेंगे। हमें मुल्क को मिसाली मुल्क बनाने के लिए समाज को मुत्तहिद होना पड़ेगा। अब खबर लंदन से। इस्लाम का दुरुस्त तशख्खुस उजागर करने के लिए बरतानिया भर की 200 से जायद मसाजिद सबके लिए खोल दी गई हैं। बरतानवी वज़ीर आज़म ने कहा है कि इस्लाम अमन मोहब्बत का दर्स देता है। मुख्तलिफ मज़ाहिब, रंग व नस्ल के अफराद को मिलकर बरतानवी माशरे में मुस्बत किरदार यकीनी बनाना चाहिए। बरतानवी वज़ीर आज़म टेरेसा मे ने भी मस्जिद का दौरा किया। मस्जिद ओपन डे को खुश आइंद इक़दाम करार देते हुए कहा कि इस्लाम को मज़ीद समझने का मौका मिला। जामिया मस्जिद मेडन हेड के दौरे के मौके पर उनका कहना था कि मस्जिद में तमाम मज़ाहिब के लोगों की शिरकत मुस्तबत इक़दाम है। बरतानवी वज़ीर आज़म टेरेसा मे ने इस्लामी लिटरेचर का भी मुताला किया। अब खबर लाहौर से। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने 2 शादियों की नाकामी के बाद तीसरा निकाह कर लिया है, जो कि बुशरा विटो नामी खातून से हुआ है। शादी की तकरीब लाहौर में बुशरा बीबी के भाई के घर में सादगी से अंजाम पाई गई। निकाह मुफ्ती सईद ने पढ़ाया, जबकि आउन चौधरी और जुल्फा बुखारी इमरान खान की तरफ से गवाह बने। शादी में इमरान खान की बहनों समेत खानदान के किसी फर्द ने शिरकत न की। शादी की तस्वीर भी जारी कर दी गई हैं। बुशरा बीबी का ताल्लुक जिला पाकपतन के करीब गांव कोयकी से है। उनके रिटायर्ड सरकारी अफसर खाविंद खावर फरीद मानिका ने चंद माह कबल ही उन्हें तलाक दी थी। पीटीआई ने इस खबर की तस्दीक करते हुए निकाह की तस्वीर जारी कर दी है, जिसमें इमरान खान के पॉलिटिकल सेक्रेटरी आउन चौधरी
اور دوست زلفی بخاری بھی موجود ہیں جنہوں نے گواہان کا کردار ادا کیا، جبکہ نکاح مفتی سعید نے پڑھا ہے۔ پی ٹی آئی کے ترجمان فواد چودھری نے کہا کہ عمران خان نے شادی کا پیغام بھیجا ہوا تھا جسے قبول کیے جانے کا انتظار تھا، جس کے بعد آج لاہور میں نکاح کی تقریب کا اہتمام بشرا بی بی کے بھائی کی رہائش گاہ پر کیا گیا، جو کہ سادگی سے ہوا اور اس میں عمران خان کی اہلیہ کی والدہ سمیت دیگر اقربا شریک ہوئے۔ امید ہے ولیمہ بھی سادگی سے ہوگا۔ یاد رہے کہ عمران خان کی تیسری شادی ہے۔ انہوں نے پہلی شادی جمائمہ گولڈ اسمتھ اور دوسری شادی صحافی ریحام خان سے کی۔ جمائمہ سے شادی 10 سال چلی جس سے 2 بیٹے ہوئے۔ بعد ازاں ریحام خان سے شادی ہوئی جو کچھ ہی عرصہ قائم رہی۔ تفصیلات کے مطابق عمران خان کی کچھ دیر قبل بشرا بی بی سے تیسری شادی کی تصاویر منظر عام پر آئی۔ ان تمام تصاویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ان کی نئی نویلی دلہن نے نکاح کی تقریب کے موقع پر گھونگھٹ نکالا ہوا ہے۔ یہی نہیں، دلہن نے خود کو سر سے لے کر پاؤں تک ڈھانپ رکھا ہے۔ بشرا بی بی کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ وہ ایک روحانی خاتون ہے اور عمران کی روحانی پیشوا بھی ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ انہوں نے شادی کے موقع پر بغیر نقاب تصاویر اتروانے سے گریز کیا ہو۔ ناظرین، اب خبر ریاض سے۔ سعودی عرب میں خواتین اب اپنے شوہر یا کسی قریبی مرد رشتہ دار کی اجازت کے بغیر بھی اپنا کوئی کاروبار شروع کر سکتی ہیں۔ سعودی حکومت نے گزشتہ جمعرات کو خواتین سے متعلق پالیسی میں اہم تبدیلی کا اعلان کر دیا ہے اور یہ اس وقت مملکت میں نافذ سخت تولیتی نظام میں نمایاں تبدیلی کا بھی منظر ہے۔ اس نام کے تحت خواتین اپنے قریبی مرد رشتہ داروں کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر کام کے لیے نہیں جا سکتی۔ سعودی عرب کی وزارت تجارت اور سرمایہ کاری نے اپنے ویب سائٹ پر اعلان کیا ہے کہ خواتین اب اپنے کاروبار شروع کر سکتی ہیں اور حکومت کی ای خدمات سے مرد سرپرست کی رضامندی کے بغیر فائدہ اٹھا سکتی ہیں۔ سعودی عرب میں نافذ العالم سرپرستی کے نظام کے تحت خواتین کو حکومت کے ہاں کوئی کاغذات جمع کرانے، سفر یا تعلیمی اداروں میں داخلے کے لیے مرد سرپرست بالعموم خاوند، باپ یا بھائی سے حاصل کردہ اجازت نامے کا ثبوت پیش کرنا ضروری ہوتا ہے۔ سعودی عرب اس وقت ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی نگرانی میں ویژن 2030 پر عمل پیرا ہے اور بالخصوص کئی ساری تبدیلیاں سعودی عرب میں لائی جا رہی ہیں۔ اب خبر قاہرہ سے۔ انسانی حقوق کی تنظیموں کی طرف سے جاری کردہ ایک رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ گزشتہ 8 روز سے مصری پولیس نے 8 روز قبل غزہ فلسطین کے علاقے غزہ کی پٹی سے تعلق رکھنے والی 160 فلسطینیوں انتہائی سنگین حالات میں حراست میں لے لیا ہے۔ حراست میں لیے گئے فلسطینیوں میں بچے اور خواتین بھی شامل ہیں۔ ان کے بارے میں کسی قسم کی معلومات نہیں مل سکی کہ آیا انہیں کہاں اور کس حال میں رکھا گیا ہے۔ برطانیہ میں قائم انسانی حقوق گروپ میں عرب ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کی طرف سے جاری کردہ ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ حراست میں لیے گئے تمام فلسطینیوں کو کسی نامعلوم مقام پر منتقل کیا گیا۔ حراست میں لیے گئے افراد میں بچے، بوڑھے، خواتین اور مریض بھی شامل ہیں۔ انسانی حقوق گروپ نے ایک فلسطینی شہری کا بیان نقل کیا ہے جس میں اس کا کہنا ہے کہ ہمارے گروپ میں حاملہ خواتین، بچے، معذور اور بوڑھے شامل تھے۔ ہم سب کو بسوں میں سوار کر کے العریش میں الوزہ کے مقام پر لایا گیا جہاں ہماری توہین آمیز انداز میں نیم عوریاں تلاشی لی گئی۔ اس کے بعد کہا گیا ہے رفح گزرگاہ بند ہے۔ اس کے بعد ان میں سے بیشتر افراد کو توہین آمیز انداز میں نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ مصر میں اغوا کیے گئے فلسطینیوں کے بارے میں جانکاری حاصل کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ ایک اور خبر سعودی عرب سے۔ شامی ادیب ڈاکٹر عبد الرحمن پاشا مرحوم کے ورثاء نے سعودی عرب کے معروف عالم دین اور مبلغ شیخ عائز القرنی کے خلاف مقدمے میں کامیابی حاصل کر لی ہے۔ ڈاکٹر پاشا کے ورثاء کے وکیل نے العربیہ کو بتایا کہ شیخ قرنی نے ایک ریڈیو پروگرام کے دوران صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے ڈاکٹر پاشا کی کتاب سور من حیات صحابہ کا ایک حصہ اپنے نام سے پیش کیا تھا۔ عدالت حکم میں شیخ قرنی کو پابند کیا گیا ہے کہ وہ مالکانہ حقوق کی خلاف ورزی کرنے کے سبب 30,000 سعودی ریال کی جرمانے کی ادائیگی کریں اور دارالادب الاسلامی پبلشر کو زر تلافی کی مد میں 1.2 لاکھ سعودی ریال ادا کریں۔ اس کے علاوہ مذکورہ پروگرام نشر کرنے والے ریڈیو چینل کو بھی پابند کیا گیا ہے کہ وہ اس پروگرام کے اقساط دوبارہ نشر کرنے سے رک جائے۔ ڈاکٹر پاشا کے ورثاء کے وکیل کے مطابق شیخ قرنی نے ان کے موکلین کے والد کی کتاب سے ایک متن بنا کسی کمی بیش کے جوں کا توں پڑھ دیا اور شیخ نے یہ سمجھائی نہیں کہ امر کاپی رائٹ کے قانون کی خلاف ورزی میں آتا ہے۔ یہ معاملہ 1434 ہجری سے چل رہا تھا۔ اس دوران صلح کی کوششوں کا مطالبہ بھی کیا گیا تاہم کوئی فائدہ نہ ہوا۔ اس کے بعد عدالت میں مقدمہ دائر کیا گیا تاہم اس فیصلے پر اپیل دائر کریں گے کہنا ہے کیونکہ ہمارے نزدیک اس میں تخفیف کی گئی ہے۔ ڈاکٹر پاشا مرحوم کے بیٹے نے بتایا کہ شیخ قرنی نے ریڈیو پروگرام کے دوران ان کے والد کی کتاب سور من حیات صحابہ سے ایک طویل حصہ لے کر پڑھا تھا
تاہم انہوں نے نہ تو کتاب کا حوالہ دیا اور نہ اس کو پڑھنے کی پیش کی اجازت لی، بلکہ دعویٰ کر ڈالا کہ یہ متن ان کی کاوشوں کا نتیجہ ہے۔ اب خبر قطر سے۔ امیر قطر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے جرمنی کے شہر میونخ میں منعقدہ سیکورٹی کانفرنس سے خطاب میں یہ دعویٰ کیا ہے کہ ان کی ریاست کا 4 خلیجی عرب ممالک کے ساتھ بحران بے مقصد ہے اور قطر پہلی کی طرح ہی مضبوط ہے۔ ان کی اس تقریر کا متحدہ عرب امارات کے وزیر مملکت برائے امور خارجہ انور قرقاش نے ترکی بترکی جواب دیا ہے اور کہا ہے کہ امید کرتے ہیں کہ امیر قطر اپنے ہوش و حواس میں واپس آ جائیں گے اور دہشت گردی کی حمایت بند کر دیں گے۔ انہوں نے اتوار کو ایک ٹویٹ میں لکھا ہے کہ تعلقات عامہ کی کمپنیاں قطر کی اس کے مسائل کے حل میں کوئی مدد نہیں دیں گی۔ انہوں نے مزید لگا، ایک ہی جیسی تقریروں کی عادے متاثرین سے کھیلنے، فون کالز کے انتظار اور تعلقات عامہ کی کمپنیاں کا الجھاؤ کا شکار قطری امیر کی بحران کے حل میں مدد نہیں کی جا سکتی اور توقع ہے کہ یہ 2020 یعنی 2020 عیسوی تک جاری رہے گا۔ ناظرین، یہ تھی آج کی تازہ ترین خبریں۔ اگلی تازہ ترین خبروں کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ ہماری پوری ٹیم کو یہاں پر اجازت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نون والقلم وما